السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج سیرت سے صحابیات میں انشاءاللہ جو موضوع ہم پڑھیں گے وہ ہے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا. ان کا نام ام کلثوم، والد کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا. معیط یعنی عین اور طا، یعنی ام کلثوم جو ہیں وہ عقبہ بن ابی معیط بن عمرو بن امیہ کی بیٹی ہیں، اور یہ اموی یعنی قریش خاندان سے ہیں، اور قریش کے خاندان بنو عبد الشمس سے. ویسے تو جو ہوتا ہے نا یہ کنیت ہوتی ہے، مگر ان کا نام ہی ام کلثوم ہے، یہی ملتا ہے روایات میں. ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہم ان کی خاندان والوں کا بھی ذکر کریں گے تاکہ اچھے سے ہمیں ان کی معرفت ہو. عقبہ جو ہے نا، یہ عقبہ ابی ابن خلف کا دوست تھا. ٹھیک ہے، ابی ابن خلف کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. یہ مکہ کے رہنے والے تھے، یعنی عقبہ، ابی ابن خلف اور کچھ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے پر اپنے گھر بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہاری دعوت قبول نہیں کروں گا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط مان لی اور اسلام قبول کر لیا. جب اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آیا اور اس وقت تک نہیں گیا جب تک اس کو واپس اپنے دین پر نہ پھیر لیا. اور ابی بن خلف نے اس کو اس بات پر بھی آمادہ کر لیا، یعنی یہاں تک شرط لگائی کہ تم میرے دوست تب ہوگے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکو گے نہیں. تو عقبہ نے دوست کی بات میں آ کر ایسا کر بھی دیا، نعوذ باللہ. یہ عقبہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق اور ان بدبختوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیے. عقبہ کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تمام واقعات جو کہ قریش کا ذکر آ رہا ہے نا، یہ تمام واقعات مکہ کے ہیں. تو عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر لا کر ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے. اوجڑی کتنی بھاری ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ اونٹ کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہ اٹھا سکے اس وزن سے. آخرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر بددعا دی کہ یا اللہ، قریش کی اس جماعت کو پکڑ. اے اللہ، ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، یہ بھی دو بھائی تھے، اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر. تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا، سب بدر کے دن قتل کر دیے گئے تھے، یعنی یہ سارے کے سارے غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا سوائے امیہ کے، کیونکہ یہ بہت بھاری بھرکم تھا. لہٰذا جب صحابہ نے اسے کھینچنا چاہا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اس کے سارے جوڑ الگ الگ ہو گئے. اللہ عالم، پھر اسے وہیں کہیں دبا دیا گیا ہوگا. اور بھی بہت تکلیف دہ واقعات ہیں جو یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے. بہرحال یہ تھی سیدہ ام کلثوم کے والد کی کہانی. ام کلثوم کی والدہ کا نام اروہ بنت قریش تھا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اروہ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، یعنی اروہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی والدہ تھیں. اب آپ دیکھیں شوہر کیسا اور بیوی کیسی تھی. اور حضرت عثمان عقبہ سے نہیں تھے، یہ یعنی عقبہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ عفان بن ابو العاص سے تھے. ان کے والد کا نام عفان تھا. ان کی شادی پہلے عفان ابو العاص سے ہوئی تھی، اس سے حضرت عثمان پیدا ہوئے تھے،
اور ان کی پھر دوسری شادی عقبہ بن معیط سے ہوئی تھی، اور یہ دونوں اموی خاندان سے تھے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ماں بھی مومن اور بیٹی بھی مومن، اور حضرت عثمان تو بہت پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، مگر باقی دو بھائی جو تھے وہ اپنے باپ کے راستے پر تھے۔ ام کلثوم نے اپنے اہل خانہ سے چپکے سے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد کافی عرصہ تک ام کلثوم مکہ میں رہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے سے کوئی حزن و ملال، بے چینی اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے۔ جب ام کلثوم مدینہ منورہ پہنچ گئیں تو ان کے دو بھائیوں ولید اور عمارہ کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلا۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو قریش کی ایک خاتون نے انہیں بتایا کہ اس نے ام کلثوم کو مدینہ منورہ کی طرف جانے والی راہ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کا جو فرد بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا اسے واپس قریش کے پاس لوٹا دیا جائے گا، یعنی وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور جو مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے خبر سنی کہ اس کے بھائی مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو وہ گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت ہوں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ مجھے میرے دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا کر دیں گے، اس صورت میں صبر نہ کر سکوں گی۔ ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اسے پورا کریں۔ اس معاہدے کے مطابق ہماری بہن ام کلثوم کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مردوں کے بارے میں کیا تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ سید ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہیں کریں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان نازل ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان تو ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے نا، تو باطن تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جب مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن،
جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس آیت میں امتحان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی کہ میں خاوند کی ناراضگی کی بنا پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچی، میں نے ہجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کی بنا پر اختیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ کو امتحان کے لیے بلایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی خواتین سے حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، خاوند کی ناراضگی کی بنا پر، اور نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچ گئے۔ اس نے صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں ہجرت کی ہے۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کی غرض سے ہجرت کر کے آئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ سے فرمایا، جس طرح کہ آپ دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یعنی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، لہٰذا آپ دونوں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ اس طرح ام کلثوم کے دونوں بھائی خائب و خاسر اور ناکام واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر فضل و کرم اور احسان عظیم ہوا۔ سچی مؤمنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ضائع کرتا ہے اور نہ اسے کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس کو رسوا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنا اندر جو ہے وہ ہمیں ٹٹولتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہم کس درجے پر ہیں، ہمارے اندر اخلاص کتنے درجے پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے اپنا اندر سے محاسبہ کرتے رہیں اپنے دل کا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی۔ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ کی شادی زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی۔ یہ آپ کو یاد ہے نا واقعہ حضرت زید کا؟ یہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ رومی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو موطئ مقام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو لشکر اسلام کے 3 امیر اس طرح نامزد کیے کہ پہلے امیر ام کلثوم بنت عقبہ کے خاوند زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موطئ کی طرف لشکر اسلام کو روانہ کرتے وقت ارشاد فرمایا، علیکم زید بن حارثہ فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد اللہ بن رواحہ۔ زید بن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر کو امیر بنا لینا، اگر جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ لشکر اسلام موطئ کے مقام پر پہنچا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی فوج 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور 1,00,000 قبائلی لوگ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ لشکر اسلام کے بعض افراد نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ سے مزید مدد طلب کی جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم گھر سے نیت لے کر نکلے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت، جو صورت بھی ہمیں میسر آ جائے ہمارے لیے بہتر ہے۔ دراصل اب دیکھیں اس طرح کے کیوں ان کی نیتیں تھیں، کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مگر ہمیں یقین نہیں۔ ہم اس دنیا فانی میں چاہتے ہیں کہ سب چیز، یعنی ہر طرح کی چیز غیر فانی ہو، یہ ختم نہ ہو کبھی، اور وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
لشکر اسلام کے پہلے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا زوردار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا۔ انہوں نے اپنی گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسرا بار بائیں ہاتھ پر کیا اور اسے بھی کاٹ دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا دو بازوؤں میں قابو کر لیا اور اسے زمین پر گرنے نہ دیا۔ پھر دشمن کے کئی افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر لشکر اسلام کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے۔ جھنڈا انہوں نے تھام لیا اور بڑی بہادری اور جوان مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور خود کو لشکر اسلام کا امیر قرار دے لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج بہت زیادہ تعداد میں ہے، میدان جنگ میں اس کے ساتھ نبرد آزما رہنا مفید نہیں، تو لشکر اسلام کو دشمن کے چنگل سے نکال کر مدینہ منورہ کی طرف واپس آ گئے۔ مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 امراء کے یکے بعد دیگرے شہید ہونے کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ نے مسلمانوں کو مطلع کر دیا تھا اور ان پر آپ نے ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ یہ تینوں صحابہ تھے، ان میں ایک سیدہ ام کلثوم کے شوہر تھے۔ اور یہ شفقت کا اظہار آپ دیکھیں کہ حضرت جعفر کے بارے میں ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح سے ان کے بچوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، پھر حضرت عائشہ سے کہا ان کے گھر کھانا بنا کے بھیجو، ان کی فکر لاحق تھی ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور بہترین صحابہ کرام کے ساتھ ام کلثوم کا رشتہ ازدواج۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو جنت کی بشارت پانے والے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں زینب نے جنم لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ تلخ تھا۔ سیدہ ام کلثوم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی اور ان کے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام حمید رکھا گیا۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی، اور یہ سیدنا علی کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ ایک بہترین مومنہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے کافر خاندان کو چھوڑا، اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا اور اللہ رسول کی محبت و عقیدت اور اللہ رسول کی اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام کلثوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض غزوات میں شرکت کی تھی، اور جن غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اس میں زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی، تو ان کو غنیمت میں سے بھی حصہ ملا تھا۔ ان کے بیٹے اور پوتے آگے دین کی خدمت میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کے میٹھے چشموں سے سیراب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔